سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 تک آج ہم لوگوں نے دیکھا ہے۔ آج کے ان آیات میں جو ہمیں سبق ملتا ہے، سب سے پہلا سبق ہمیں یہ ملا کہ نیک لوگوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ نیک لوگوں کا مذاق اڑانا یہ منافقین کی نشانی ہے۔ منافقین مذاق اڑاتے تھے مومنوں کا، ہمیں اللہ کے نیک بندوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ منافقین اللہ کے دین سے بغاوت بھی کرتے تھے اور کہتے تھے ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے دین کی نافرمانی کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے جو بھی اصلاح کے نام پر کام کیا جائے وہ در حقیقت اصلاح نہیں، فساد ہے۔ دنیا میں شرک اور کفر کر کے اصلاح نہیں ہو سکتی۔ دنیا میں اصلاح تبھی ہوگی جب اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے دین پر عمل کیا جائے۔ تیسرا سبق یہ ملا کہ الجزاء من جنس العمل، جیسا عمل ہوتا ہے ویسی اس کی سزا ہوتی ہے۔ جو لوگ اہل ایمان کا مذاق اڑا رہے تھے، اللہ نے فرمایا اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، یعنی قیامت کے دن ایمان والے ان کا مذاق اڑائیں گے، یا دنیا میں اللہ ان کو اتنا ذلیل کر دے گا کہ وہ خود ایک مذاق بن جائیں گے۔ چوتھا سبق یہ ملا کہ دنیا کی سب سے بڑی گھاٹے کی تجارت یہی ہے کہ آدمی دنیا کے اوپر، آخرت کے اوپر دنیا کو ترجیح دے۔ اللہ نے منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا فما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ پانچواں سبق یہ ملا کہ صلاحیتوں کا استعمال اگر ہم حق کے لیے نہیں کرتے تو ان کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ اللہ نے منافقوں کے بارے میں ایک بات کہی، صم بکم عمی، وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ اندھے، حالانکہ وہ بہرے نہیں تھے، گونگے نہیں تھے، اندھے نہیں تھے، لیکن اللہ نے کیوں کہا؟ کیونکہ آپ سن رہے ہیں لیکن حق بات کو نہیں سن پا رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں لیکن حق آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، آپ بول رہے ہیں لیکن حق بات نہیں بول رہے ہیں۔ تو صلاحیتوں کا صحیح استعمال نہ کرنا یہ تقریباً ان کا نہ ہونا ہے، ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ چھٹا سبق یہ ملا اعبدوا ربکم، اللہ نے فرمایا اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت میں تین چیزیں آ گئیں، اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کی توحید پر رہو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ان سے کہا گیا اللہ پر ایمان لاؤ، جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں ساتھ میں شرک کرتے ہیں ان سے کہا گیا اللہ کی توحید اپنے اندر پیدا کرو، اور ایمان والوں سے کہا گیا اللہ کی اطاعت کرو۔ تو اعبدوا کے اندر یہ تینوں چیزیں آ گئیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان، اللہ کی توحید اور اللہ کی اطاعت۔ ساتواں سبق یہ ملا کہ ولن تفعلوا، تم قرآن کا جواب تیار نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن کا چیلنج ہے کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ قیامت تک اس کا کوئی جواب اور اس کے جیسی ایک آیت بھی تیار نہیں کی جا سکتی۔ آٹھواں سبق یہ ملا، اللہ تعالیٰ نے زمین کا ذکر کیا، آسمان کا ذکر کیا۔ زمین تمہارے لیے فرش ہے، آسمان چھت ہے، اور پھر بارش ہے، بارش سے پیدا ہونے والے پھل فروٹ ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غور کریں گے، جتنا آدمی اللہ تعالیٰ کے کریشنز پر غور کرے گا تو کریٹر کی عظمت اتنی زیادہ پیدا ہوگی۔ مخلوقات پر جتنا غور کرو گے خالق کی عظمت اتنی زیادہ دل میں پیدا ہوگی۔ اور ایک سبق یہ بھی ملا کہ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی دو مثالیں دی کہ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے اور ان کی مثال اس طرح ہے۔ تو قرآن کی جو مثالیں ہوتی ہیں یہ بڑی جو ہے اہم ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے اور اپنے بندوں کو کے ذہن بات ڈالنے کے لیے مثالیں دیتا ہے۔ تو قرآن کی مثالوں کو ہمیں ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، قرآن کی مثالوں پر غور کرنا چاہیے۔ اور آخری چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے فرمایا کہ منافقین کو اللہ تعالیٰ نے روشنی دے کر کے روشنی چھین لیا، ایمان لائے پھر کافر ہو گئے۔ تو روشنی، ہدایت کی روشنی اللہ کے ہاتھ، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے روشنی اور نور مانگتے رہنا چاہیے۔ دعائے نور یاد کر لیں، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے کہ اے اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما دے، میرے کانوں میں نور پیدا فرما دے، اور اسی طریقے سے میری آنکھوں میں نور پیدا فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے نور مانگتے رہنا چاہیے، نور ہدایت اور روشنی مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 تک آج ہم نے تفسیر دیکھی ہے۔ اس کے آگے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، غور کرنے کی اور عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔